بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ہمارے سبق کا نام ہے بادل کا گیت۔ یہ احمد ندیم قاسمی کی نظم ہے۔ اس میں شاعر بادل کی کہانی خود بادل کی زبانیں سنا رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ بادل اپنی زندگی کی کہانی سناتے ہوئے کہتا ہے، میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں تھا، میں سمندر کی لہروں کے اوپر بسیرا کرتا، کبھی میں صدف اور سیپیوں کے بیچ میں رہتا تو کبھی پانی کے اوپر والے سبزے پر رہائش اختیار کر لیتا۔ ایک روز سورج کی گرم اور شوق کرنیں میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ آؤ ہم تمہیں آسمانوں کے ستاروں کی سیر کرواتے ہیں، تمہیں مست ہوائیں لے اڑیں گی۔ میں ستارے دیکھنے کے شوق میں اپنا وطن یعنی کہ سمندر چھوڑ کر ان کے ساتھ چلا گیا۔ ہواؤں نے مجھے اپنے کندھے پر بٹھایا اور مجھے سمندروں سے نکال کر پہاڑوں پر لے گئیں۔ ہوا کے ایک تیز جھکڑ نے مجھے ایک پہاڑ کے سامنے کیا اور کہا کہ اس سے لڑ کر دکھاؤ۔ جو ہی میں پہاڑ کی طرف بڑھا تو پہاڑ نے مجھے پیچھے کی طرف دھکا دے دیا۔ میں دوبارہ آگے بڑھا، میں اس کے مقابلے میں گرج رہا تھا۔ پہاڑ بھی غصے سے بپھرا ہوا تھا اور ہم اس طرح سے لڑنے لگے۔ لیکن افسوس، ایسے کھیلوں کا انجام موت اور فنا ہوتا ہے۔ ان اونچے پہاڑوں نے مجھے ایسے زور سے زمین پر پٹخنی دی کہ میں زمین کی طرف یعنی میدانوں کی طرف آ گیا۔ ہوا کی تیز اور شوخ پریاں مجھے دوبارہ اڑا کر میدانوں کی طرف لے گئیں۔ اب میں اڑتے اڑتے تھک گیا تھا۔ میں زور سے چیخنے لگا اور ہواؤں سے بجلیاں کودنے لگیں۔ میں فضا سے نکل کر زمین کے مدار میں گر گیا۔ میں نیچے کی طرف لپکا۔ میں دوبارہ پلٹ کر آیا اور گرجنے اور چمکنے لگا اور زمین پر ہر طرف دھواں اور سیاہی بن کر پھیل گیا۔ کبھی میں چراغ بن کر جلنے لگتا تو کبھی گرجنے لگتا، لیکن میرے غموں پر کسی کو کوئی دکھ نہیں تھا۔ اب میں زمین پر برسنے لگا۔ جب میں رونے لگا یعنی برسنے لگا تو زمین والے ہنسنے لگے یعنی کہ وہ خوش ہو گئے۔ مجھے اس راز کی سمجھ نہ آئی۔ میرے رونے سے زمین صاف و شفاف ہو گئی اور اس طرح میری زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ مگر ایک راز مجھ پر فاش ہو گیا کہ بادل کے برسنے سے نالے بھر جائیں گے اور نالوں کا یہ پانی دریاؤں میں جا گرے گا اور یہ دریا دوبارہ سمندر میں جا کر مل جائیں گے۔ بند نمبر 7۔ میں جب تھک گیا زور سے بلبلایا، ہواؤں کو بجلی کا کوڑا دکھایا، ادھر سے نکل کر ادھر گھوم آیا، بلبلایا رویا کوڑا چابک۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ بادل جب پہاڑوں سے میدان کی طرف آیا تو زیادہ سفر طے کرنے کی وجہ سے اب بادل تھک گیا تھا اور تھکاوٹ کی وجہ سے وہ رونے لگا۔ یہاں پر بادلوں کا بلبلانے سے مراد بادلوں کا گرجنا ہے۔ ہواؤں کو بجلی کا کوڑا دکھایا یعنی کہ بادلوں نے اپنا غصہ ہواؤں پر نکالا اور انہیں ان کو بجلی کا کوڑا دکھایا یعنی کہ بادلوں میں بجلی کی چمک پیدا ہوئی۔ ادھر سے نکل کر ادھر گھوم آیا یعنی کہ بادل آسمان پر ادھر سے ادھر گھومنے لگے۔ بند نمبر 8۔ میں لپکا، میں پلٹا، میں گرجا، میں چمکا، دھواں بن کے چھایا، دیا بن کے دمکا، کسی کو نہ تھا رنج کچھ میرے غم کا۔ جب بادل آسمان پر چھا گئے تو کبھی وہ آگے بڑھتے اور کبھی پیچھے کی طرف جاتے، کبھی ان میں گرج پیدا ہوتی اور وہ شور مچاتے تو کبھی ان میں بجلی کی چمک پیدا ہوتی، کبھی دھواں بن کے پورے آسمان پر چھا جاتے اور کبھی ان میں روشنی پیدا ہو جاتی۔ بادلوں کی یہ حالت اس کے دکھ کی وجہ سے تھی، لیکن بادلوں کے دکھ کا احساس کسی کو بھی نہ تھا۔ بند نمبر 9۔ اب آیا تھا دھرتی پہ رونے رلانے، میں رویا تو دنیا لگی مسکرانے، یہ کیا راز ہے ہائے یہ کون جانے، دھرتی زمین راز چھپی ہوئی بات۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ بادل میدانی علاقے کی طرف اپنا دکھ سنانے آیا تھا۔ وہ زمین والوں کو اپنا دکھ سنانے کے لیے رونے لگا اور یہاں پر بادل کے رونے سے مراد بارش کا ہونا ہے، لیکن جب بادل اپنے دکھ کی وجہ سے رویا تو دنیا اس کے دکھ پر مسکرانے لگی یعنی کہ بارش کے ہونے سے دنیا خوش ہو گئی۔ لیکن بادل کو اس بات پہ حیرانی ہوئی اور وہ یہ بات نہ سمجھ سکا کہ میرے رونے کی وجہ سے دنیا کیوں خوش ہو گئی ہے۔ بند نمبر 10۔ میرے آنسوؤں سے زمین دھل چکی ہے، میری زندگی اس طرح گھل چکی ہے، مگر ایک گتھی تو اب کھل چکی ہے۔ گھل چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، گتھی الجھن۔ شاعر اس بند میں کہتا ہے کہ بادل کہتا ہے کہ مجھے یہ بات تو سمجھ نہیں آئی کہ میرے رونے سے دنیا کیوں خوش ہوئی ہے، لیکن مجھے ایک الجھن تو میری اب ختم ہو چکی ہے اور مجھے یہ پتہ چل چکا ہے کہ میری زندگی اگرچہ ختم ہو چکی ہے، لیکن میری زندگی کے ختم ہونے سے
لوگوں میں خوشی پیدا ہو چکی ہے۔ بات نمبر 11، یہ سب نالے دریاؤں میں جا گریں گے، یہ دریا سمندر میں جا کر ملیں گے، سمندر سے مل کر میرے دن پھریں گے، اچھے دن آئیں گے۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ بادل کہتا ہے کہ میری یہ الجھن اب دور ہو چکی ہے کہ بارش کے ہونے سے نالوں میں پانی بھر جائے گا اور یہ پانی دریاؤں میں جا کر گرے گا اور یہ دریا دوبارہ سمندر میں جا کر مل جائیں گے۔ اس طرح سے میں جو پہلے اپنا گھر چھوڑ کے آیا تھا دوبارہ اپنے گھر میں چلا جاؤں گا اور میرے دوبارہ اچھے دن آ جائیں گے۔ جی بیٹا، اب ہم نظم بادل کا گیت کی مشق کریں گے۔ جی بیٹا، مشق کرنے لگے ہیں۔ سوالات کے پہلا جو ہے سوالات کے مختصر جواب دیں۔ الف ہے، بادل کا گھر کہاں ہے؟ جی بیٹے، کہاں کٹ کر کے کوشچن مارک کٹ کر کے آگے لکھ دیں سمندر کی گہرائیوں میں۔ آنسر بنے گا بادل کا گھر سمندر کی گہرائیوں میں ہے۔ بے، بادل کو ایک دن تپتی شعاؤں نے کیا کہا؟ جی بیٹے، کیا کٹ کر کے کوشچن مارک کٹ کر کے آگے لکھیں کہ آ تجھ کو تارے دکھائیں۔ بادل کو ایک دن تپتی شعاؤں نے کہا کہ آ تجھ کو تارے دکھائیں۔ جی بیٹا، بادل نے کس دھن میں اپنا وطن چھوڑا؟ کس کٹ کر کے اوپر لکھیں ستاروں کی۔ بادل نے ستاروں کی دھن میں اپنا وطن چھوڑ دیا۔ کوشچن مارک کٹ کر دیں۔ دال، بادل تھک گیا تو اس نے کیا کیا؟ کوشچن مارک کٹ کر دیں، کیا کٹ کر کے آگے لکھیں زور سے بلبلایا۔ آنسر بنے گا بادل تھک گیا تو زور سے بلبلایا۔ ہے، بادل کے رونے سے کیا مراد ہے؟ کیا کٹ کر کے کوشچن مارک کٹ کر کے اوپر لکھیں بادل کے رونے سے مراد ہے کہ بادل خوب برسا۔ واو، بادل کے رونے سے دنیا کیوں مسکراتی ہے؟ کوشچن مارک بیٹے، اس کا آنسر زال کا میں جو ہے نیچے ہے۔ واو کا آنسر بادل کا رونا دراصل بارش کا ہونا ہے جس سے دنیا خوش ہو کر مسکراتی ہے۔ زال، بادل پر آخر کار کون سی گتھی کھلی؟ اس کا آنسر بیٹا میں نے اوپر لکھا ہے۔ جواب زال، بادل پر یہ گتھی کھلی کہ زمین دھل گئی اور لوگ خوش ہو گئے۔ جی بیٹے، سوال نمبر 2، مناسب الفاظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں۔ میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں، اڑائیں گی تجھ کو نشیلی ہوائیں۔ جی بیٹا، جیم، مجھے لے اڑیں شوخ پریاں ہوا میں۔ شوخ پریاں، سمندر سے اٹھا پہاڑوں پہ چھایا، مگر ایک گتھی تو اب کھل چکی ہے۔ جی بیٹے، آپ نے یہ تمام جو فل ان دا بلینکس ہیں، خالی جگہ پور ہیں، A1 رائٹنگ میں لکھنی ہیں۔ جی بیٹا، سوال نمبر 3، نظم بادل کا گیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ جی بیٹے، نمبر 1، دریا، بادل کا گھر کن گہرائیوں میں ہے؟ دریا کی، زمین کی، سمندر کی، پانی کی۔ جی بیٹا، نمبر 3 پہ ٹک لگائیں، سمندر کی۔ بے، بادل نے کس کی دھن میں وطن چھوڑا؟ نمبر 1، ستاروں کی، آسمان کی، چاند کی، پہاڑوں کی۔ جی بیٹا، نمبر 1، ستاروں کی۔ جیم، ہواؤں نے بادل کو کہاں بٹھایا؟ درختوں پہ، شاخوں پہ، پہاڑوں پہ، آسمان پہ۔ جی بیٹے، نمبر 2 پہ ٹک لگائیں، شاخوں پہ۔ دال، بادل کو پربت کی چوٹی کس نے دکھائی؟ 1، ہوا نے، ستارے نے، موج نے، جھونکے نے۔ نمبر 4 پہ ٹک لگائیں، جھونکے نے۔ بادل کو کس نے پٹخنی دی؟ نمبر 1، ہواؤں نے، جھونکوں نے، پہاڑوں نے، لہروں نے۔ نمبر 3 پہ ٹک لگائیں، پہاڑوں نے۔ 3 مصروں کے بندوں والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ مسدس، مخمس، رباعی، مثلث۔ کیا کہتے ہیں؟ مثلث۔ مثلث پر ٹک لگائیں۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں یعنی کہ معنی لکھیں۔ آفت، مصیبت، پربت، پہاڑ، شاخ، ٹہنی،
بلبلایا رویا رنج دکھ دھرتی زمین۔ سوال نمبر 5 واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ جی بیٹے، لہر لہریں، گہرائی گہرائیاں، شعاع شعاعیں، شاخیں شاخ، جھونکے جھونکا، گتھی گتھیاں۔ نظم بادل کا گیت کا خلاصہ تحریر کریں۔ یہ بیٹا کویسچن نہیں ہے، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ آنسو، آنسو، بادل کے آنسو بہانے سے دنیا خوش ہوتی ہے۔ باقی جملے بیٹا یہاں سائڈ پہ لائنز ڈرا کر کے لکھ لیں۔ پربت، مری کے پربت بہت اونچے ہیں۔ جھونکا، ہوا کا تیز جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ فانی، انسان فانی ہے۔ راز، خوشی کا راز ہر کوئی نہیں جانتا۔ جی بیٹا سوال نمبر 8 درج ذیل الفاظ کا مفہوم واضح کریں، معنی یعنی کہ لکھیں۔ تپتی شعاعیں، گرم ہوائیں، نشیلی ہوائیں، نشے میں مست ہوائیں، شوخ پریاں، شریر پریاں، بلبلانا رونا، گتھی کھلنا، الجھن دور ہونا، دن پھرنا، اچھے دن آنا۔ سوال نمبر 9 درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں، الٹ لکھیں۔ فانی باقی، گہرائی اونچائی، رنج خوشی، وطن پردیس، افسوس خوشی۔ جی بیٹے سوال نمبر 10 ہے، کالم الف میں سے دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ سمندر، گہرائی، لہریں، موجیں، سیپیاں، موتی، چمکا، دمکا، رنج، غم۔ جی بیٹا آپ کا جو یہ آج کا کام تھا، آپ نے انتہائی خوبصورت رائٹنگ میں لائنز ڈرا کرتے ہوئے آج کا کام کرنا ہے۔